جس نے سب کو آرکیٹیکٹ کیا، جس نے سب کو ڈیزائن کیا، جس نے اس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا، اس کا نام جو ہے وہ ہے فیاض حمید صاحب. روک دیا گیا تھا. اس پس منظر میں ساری چیزیں تو ہمیشہ سے سامنے آپ کے رہی ہیں، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میری کافی ڈیٹیل میں سوال جواب ہوئے، اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو ہر وقت سویلینز اور ڈیموکریٹک لوگ یا جمہوری لوگ یا سیاستدان تو اس میں انوالوڈ ہوتے ہی ہیں ایسے گھنونے کاموں کے اندر. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا چلا آ رہا ہوں، اور میری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ میری کمزوری ہے، یہ میری طاقت ہے. اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب میں شروع ہوں گا تو بہاولپور سے لے کے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹہ پہ رکوں گا. تو میں اپنی بات پہ ابھی بھی قائم ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا. لیکن اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے، خان صاحب تک یہ باتیں جا رہی ہیں، اور اس میں اور باقی لوگ ہیں، زلفی بخاری کا نام آ رہا ہے، بابر اعوان صاحب کا نام آ رہا ہے، لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں، جس نے سب کو آرکیٹیکٹ کیا، جس نے سب کو ڈیزائن کیا، جس نے اس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا، اس کا نام جو ہے وہ ہے فیاض حمید صاحب. اور فیاض حمید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ڈی جی آئیسا ہیں، ایکس ڈی جی آئیسا ہیں، اور متعلقہ اداروں سے میری امید اور خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرپشن کے کام کو ڈھونڈنا. ایک تو قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پے آرڈر نہیں ہوتا، تانے بانے ملائے جاتے ہیں. تو اگر ایک آدمی ہے جس کی نوکری کی تنخواہ اس کا کیریئر سٹارٹ ہونے سے 100 روپے سے شروع ہوئی اور وہ 10,000 تک کا مثال کے طور پر تنخواہ بنانے والا بن گیا، اور اس کے پاس 10 کروڑ روپے کی چیزیں آ جائیں، تو میرے خیال سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. اور میں اس انسان کی باقی گھنونے جرائم سے ہٹ کے صرف کرپشن کی داستان سے شروع کر رہا ہوں. باقی میری ذمہ داری ہے کہ میں ذمہ دار رہوں اور اپنی طاقت کو طاقت بنا کے چلوں. لیکن اس میں اب جب پاکستان اس نہج پر پہنچ گیا ہے جدھر ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھ کے سیاستدان اور سیاسی لوگ جب آپ اندر جائیں گے، اور آج تک کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سمیت پی ٹی آئی کے، آپ کو بہت بڑے بڑے جرائم ملیں گے. تو ابھی میں وہ گھنونے بھیانک جرائم کی طرف تو نشاندہی ابھی نہیں کر رہا، جو میرے اندر راز جمع ہیں اور میں وہاں تک پہنچا بھی دوں گا. لیکن آج میری کمپلشن تھی کہ میں یہ بتاؤں قوم کو کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں یا شہزاد اکبر ہیں شہزاد اکبر صاحب ہوں گے، اور باقی لوگ بھی ہوں گے، لیکن اس کو ماسٹر مائنڈ کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا، اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفٹ اٹھایا، سب سے زیادہ پیسہ اس پرٹیکولر کیس میں بھی، باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے، وہ ہے فیاض حمید. اور اس کی باقیات آپ کو پتہ. اور میں ابھی فیاض حمید صاحب کی صرف لوکل ایسٹس، پاکستان کے ایسٹس کی بات کر رہا ہوں، بیرون ملک تک ابھی میں نہیں جا رہا، جاؤں گا، ابھی نہیں جا رہا. ان کی باقیات سینٹ میں بھی موجود ہیں، دائیں بائیں بھی موجود ہے. تو اس کے تحت اگر آپ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ رہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر بائی اینڈ لارج اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ سیاستدان کی ہوگی، بیوروکریٹ کی ہوگی، پولیس والے کی ہوگی، میڈیا والے کی ہوگی، کاروباری کی ہوگی، اور کچھ پاکستان یا اس کے قانون سے اوپر کوئی جسٹس ہے، کوئی جج ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس نے بھی جو کام کیا ہوگا، اور کچھ لوگ گھنونے جرائم میں ملوث ہیں. ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڑھی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قوم کے آگے، اور میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور آگے ادا کرتا رہوں گا. اور جو عمران خان صاحب نے سکھایا تھا، جو پرانے عمران خان صاحب تھے جن کے فلسفے پہ ہم چل رہے تھے، انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا. اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جب کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو. تو میں تو کھڑا ہو گیا. خان صاحب آپ وہ فلسفہ سنا کے مجھے بھول گئے ہیں، اور آپ نئے عمران خان صاحب ہیں آج والے، اور آپ ہی نئے پاکستان میں جائیں. ہم آپ کی شاگردی میں اپنے پرانے عمران خان اور ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے، اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکیں گے کریں گے. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے فیاض حمید کا نام لیا، کیا آپ نے اس چیز سے متعلق، ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر نیب میں آپ نے جمع کرائیں؟ دیکھیے جی، میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھیں وہ لکھوا دی ہیں. میں نے رائٹنگ میں دیا ہے، سائن کی ہیں اس کے اوپر.
اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی 100 روپے سے لے کر اور میں 20 سال بعد 40 سال بعد اس نوکری سے 10,000 روپے کما رہا تھا مثال کے طور پہ، اور میرے پاس 10 کروڑ روپے کے ایسیٹس آ جائیں تو کسی اندھے کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو آج بھی متعلقہ ادارے کو کوئی پرابلم ہے تو میں چکوا لے چلتا ہوں اور بتا دیتا ہوں یہ اتنے کی چیز ہے، اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید لوں گا آپ لوگوں کا. اور بتائیں کیا کروں میں. آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے، تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں جی، جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکالا گیا 8 مہینے پہلے، اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی. عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے، طاقتور تھے، اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا. تو میں نے تو اصول کی سیاست اس وقت بھی کی، قربانی دی، باتیں بھی سنی لوگوں سے، اور میری خبریں بنانے والے آج خبریں بنے ہوئے. تو میں تو مشکل وقت میں نہیں نکلا، میں تو عمران خان صاحب کی زندگی بچا رہا تھا کہ ان کے اوپر گولیاں نہ چلے. میں ارشد شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا. میں پاکستان میں یہ جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی، جلانے کی، گھراؤ کی سیاست ہو رہی تھی، اپنے عملات کو، آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی، اس کو روک رہا تھا. اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ 8 مہینے میں ہو گیا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. آج وہی لوگ کہہ رہے تم ٹھیک تھے. اس ٹائم پہ کوئی بیوقوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپولر تھے، پارٹی بھی پاپولر تھی، میں بھی ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا، 4 کی کمیٹی کا حصہ تھا، ان کا قریبی ساتھی تھا، اور میں پیار کرتا تھا. اس پیار کے لیے میں نے قربانی دی. اگر میری سیاست سائیڈ میں ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں تو وہ بچ جاتے، پاکستان کا نقصان ہوا ان سب چیزوں.